السلام علیکم پیارے پاکستانیوں، یہ ویڈیو اب تک کی ویڈیو سے ہٹ کر ہے۔ اس میں کسی کتاب یا فلسفے کا تعارف نہیں، بلکہ ایک ایسا پیغام ہے جو ہم تمام پاکستانیوں کے لیے بہت اہم ہے۔ معاش کسی بھی ملک کی ترقی اور مضبوطی میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا کی تمام ترقی یافتہ اقوام وہ ہیں جو معاشی لحاظ سے انتہائی مضبوط ہیں، لیکن پاکستان کا معاملہ یہ ہے کہ ہمارا وطن معاشی لحاظ سے ایمرجنسی کی حالت میں ہے۔ پاکستان پر بیرونی قرضوں کا بوجھ 98 بلین ڈالر تک جا پہنچا ہے۔ ڈالر کے مقابلے میں روپے کی قدر صرف 1 روپیہ بھی کم ہو تو قرض 1 بلین ڈالر بڑھ جاتا ہے۔ پاکستان کو معاشی طور پر مضبوط کرنا ہے تو آج سے کچھ اقدامات کرنے ہوں گے، اور یہ اقدامات حکومت کو نہیں کرنے، ہمیں کرنے ہیں۔ مطلب یہ کہ آپ کو قدم بڑھانا اور اپنی ذمہ داری ادا کرنی ہے۔ نمبر 1، بیرون ملک سے برآمد کی گئی اشیاء کی بجائے ملک میں تیار کی گئی اشیاء کا استعمال کیا جائے۔ مثال کے طور پر غیر ملکی مشروبات چھوڑ کر دیسی مشروبات جیسے لیمو پانی وغیرہ کے استعمال کو رواج دیا جائے۔ نمبر 2، بجلی آج زندگی کی لازمی ضرورت ہے۔ سچ پوچھے تو جس وقت گھر یا دفتر میں بجلی نہیں ہوتی اس وقت دماغ بھی کام نہیں کرتا۔ بجلی کا بقدر ضرورت استعمال ضروری ہے، مگر اس کا ضیاع نہ صرف پیسے کا نقصان ہے بلکہ شرعاً جائز بھی نہیں ہے۔ اس سلسلے میں ہم کیا کر سکتے ہیں؟ شادی بیاہ پر لائٹنگ کا بے جا استعمال نہ کیا جائے، فلورسنٹ بورڈز نصب نہ کیے جائیں، گھر میں جس کمرے میں کوئی موجود نہیں وہاں کے پنکھے اور بلب جلتے نہ چھوڑ دیے جائیں، اے سی کا تھرموسٹیٹ 26 سے کم نہ رکھا جائے۔ 3، ایسے ہی گیس کے استعمال میں احتیاط برتی جائے۔ گھروں میں خواتین ایک تیلی کی بچت اور مشقت سے بچنے کے لیے چولہا جلتا چھوڑ دیتی ہیں، اس سے گریز کیجیے۔ نمبر 4، ٹریفک سگنل پر گاڑی روکیں تو اپنی گاڑی کو بند کر دیں، یوں روزانہ کی بنیاد پر کروڑوں کا پیٹرول بچ سکتا ہے۔ 5، زیادہ سے زیادہ درخت لگائے جائیں، درخت زیادہ ہوں گے تو گرمی کم ہوگی اور اے سی کی ضرورت کم پڑے گی۔ 6، جن لوگوں کو اللہ نے دولت دے رکھی ہے انہیں چاہیے کہ وہ ضرورت مندوں کو قرض حسنہ دیں۔ جب لوگ دوسروں کی مدد کریں گے تو نئے نوٹ کم چھاپنے کی ضرورت ہوگی اور پاکستانی کرنسی کی قدر بھی کم گھٹے گی، ضرورت مند کی ضرورت پوری ہوگی اور دولت مندوں کی دولت میں برکت۔ 7، جن افراد پر زکوٰۃ فرض ہے وہ اپنی زکوٰۃ ایسے کاموں میں لگائیں جس سے روزگار کے مواقع پیدا ہوں، نہ کہ مانگنے کی حوصلہ افزائی۔ 8، بیرون ملک پاکستانی اپنی رقوق ہنڈی کے ذریعے بھجوانے کی بجائے بینکوں کے ذریعے بھجوائیں، یوں پاکستانی زر مبادلہ میں اضافہ ہوگا۔ 9، بیرون ملک جائیدادیں بنانے کی بجائے پاکستان میں سرمایہ کاری کریں، دفن تو اسی ملک میں ہونا ہے تو پھر پیسہ اور جائیدادیں بیرون ملک کیوں؟ 10، سرکاری اداروں میں کام کرنے والے ملازمین پوری دیانتداری کے ساتھ کام کریں تو سرکاری ادارے بھی ترقی کر سکتے ہیں۔ سرکاری ملازمین کو اپنی سوچ بدلنی ہوگی، آدمی سرکاری ملازم ہو یا نجی، ہر ایک کے پاس وقت امانت ہے اور آدمی سے اس امانت کے بارے میں پوچھ ہوگی۔ 11، نشریاتی اداروں سے وابستہ افراد بالخصوص صحافی منفی خبریں پھیلانے سے گریز کریں، ایک منفی خبر منٹوں میں اسٹاک ایکسچینج کو متاثر کر ڈالتی ہے۔ صحافیوں پر بہت بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ صرف تحقیق شدہ خبر ہی نشر کریں، منفی اور غیر مصدقہ خبریں معاشرے میں نہ پھیلائیں۔ 12، ہڑتال خواہ کسی بھی مقصد کے لیے ہو معاش پر ہتھوڑے کی طرح برستی ہے، احتجاج کے لیے ہڑتال کلچر کو ملک سے ختم کرنا ہوگا، ہڑتال کرنا اپنے پیروں پر خود کلہاڑی مارنے کے مترادف ہے۔ 13، جو نوجوان بے روزگار ہیں یا نوکری نہیں ملتی وہ انٹرنیٹ پر فری لانس کام تلاش کریں، جو آج کل بہت عام ہے، ان کا کاروبار بھی چلے گا اور پاکستان کو زر مبادلہ بھی ملے گا۔ 14، امپورٹڈ کاروں یعنی درآمد شدہ گاڑیوں کی خریداری سے اجتناب کیا جائے اور ملکی گاڑیوں کے استعمال کو فروغ دیا جائے۔ 15، اپنے روزمرہ اخراجات کو کم سے کم کیا جائے اور بچت کی عادت اپنائی جائے، کفایت شعاری کا رواج پاکستانی قوم کی اشد ضرورت ہے۔ 16، سٹیٹس ایک سراب ہے، اس سے خود کو اور اپنے بچوں کو بچایا جائے، سادگی اختیار کی جائے اور سادگی کا پرچار کیا جائے، مثلا مہنگے غیر ملکی تعلیمی اداروں کی بجائے بچوں کو معیاری مگر مقامی اداروں میں تعلیم دلائی جائے۔ 17، سائیکل کی سواری کو عام کیا جائے، اس سے پیٹرول کی بچت، صحت مند زندگی کی ضمانت، دواؤں کے خرچ سے نجات جیسے بہت سے فوائد ملتے ہیں۔ 18، کوڑا کرکٹ محلے کے مخصوص مقامات پر پھینکنے کا نظام بنایا جائے، یوں گندے نالوں کی اضافی صفائی کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ 19، چھٹی کے دن تفریح، سیر سپاٹے یا ہوٹلوں میں کھانے کا رواج ختم کیا جائے، اس کی بجائے پارکوں میں وقت گزارنے سے صحت بھی بہتر اور پیسے کی بچت بھی۔ 20، جو لوگ چھٹیاں گزارنے بیرون ملک جاتے ہیں وہ پاکستان کے سیاحتی علاقوں میں گھومنے جائیں۔ ہم پاکستانی جب ٹورزم کو فروغ دیں گے تو اول پاکستان کے بارے میں منفی تاثر دور ہوگا اور دوسرے غیر ملکی سیاح بھی پاکستان آئیں گے۔ 21،
کیمیائی کھادوں کی بجائے نامیاتی کھادوں کا استعمال کیا جائے تو کھادوں پر اٹھنے والا خرچ کم ہوگا اور فصلوں پر آنے والی لاگت کم ہوگی۔ سب سے بڑھ کر نامیاتی کھادوں سے تیار شدہ فصلیں بہت ہی صحت بخش ہوتی ہیں۔ اگر ہم سب مل کر ان تجاویز پر عمل کرنا شروع کر دیں تو یقیناً فوری نتیجہ تو ظاہر نہیں ہوگا، مگر اس بات کی ضمانت ضرور دی جا سکتی ہے کہ ہم پاکستان کو بہتر اور روشن ریاست بنانے کے قابل ہو جائیں گے۔ یوں ہم اور پھر ہماری نسلیں کہیں بہتر زندگی گزارنے کے قابل ہو سکیں گی۔ جی عزیز پاکستانیوں، اب آپ کی باری ہے۔ اگر اس حوالے سے آپ کے ذہن میں کوئی تجویز ہے تو فوراً نیچے کمنٹ میں لکھ کر شیئر کیجئے۔ ہو سکتا ہے آپ کے کسی خیال سے ویورز کو تقویت ملے اور ایک اچھی روایت کا آغاز ہو جائے اور پھر یہ روایت ایک تحریک بن جائے۔ یاد رکھیے، تبدیلی محض حکومت کے تبدیل ہونے سے نہیں آتی، حقیقی تبدیلی عام فرد کی تبدیلی سے آتی ہے، اور ملک کی معاشی ترقی میں فرد کی تبدیلی کا کردار سب سے اہم ہے۔